آپ نے حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرمایا، عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص گزرے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس آدمی سے مجھے بڑی محبت ہے، آپ نے فرمایا تو نے اس کو کبھی بتایا ہے؟ کہ نہیں بتایا، کبھی نہیں۔ کہا جاؤ اور اس سے کہو انی احبک۔ اظہار بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے تھے کہ آپ نے ایک دم اٹھایا، اخذ الرایۃ زید، 700 میل کا سفر ہے، 700 میل، آپ مسجد نبی میں ہیں، گرد مجمع ہے، آپ نے کہا زید نے جھنڈا اٹھایا، قاتل فقتل ودخل الجنہ، قتال کیا، قتل ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ تو لوگوں نے پھر حضرت جعفر کو بلایا، تو حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا، تو آپ نے کہا ثم اخذ الرایۃ جعفر۔ آپ مسجد نبی مدینہ میں بیٹھے ہیں، جنگ اردن میں ہو رہی، فقاتل فقتل ودخل الجنہ، وہ قتال کیا، قتل اور جنت میں داخل ہوا۔ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا، انہوں نے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا رومیوں نے، تو کٹے ہاتھوں سے جھنڈا ایسے سینے سے لگا دیا، تو انہوں نے سینہ چھلنی کر دیا، تو آپ نے فرمایا آپ کو جعفر الطیار کہتے ہیں، جعفر الطیار۔ آپ نے کہا کٹے ہوئے بازوں کے بدلے میں اسے جنت میں 2 پر ملے ہیں جن کے ذریعے سے وہ جنت میں اڑتا ہے اور میوے کھاتا ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ کی دل جوئی کے لیے فرمایا اظہار محبت بہت ضروری ہے، میرے نبی اظہار محبت فرماتے تھے، اور یہ غذا ہوتی ہے، رشتوں کی غذا ہوتی ہے، تعلق کی یہ غذا ہوتی ہے۔ عام طور پر والدین اپنے بچوں کے لیے اظہار محبت نہیں ہوتا ہے، اور بس کھانا کھا لیا، ٹیوشن پڑھ لی، کام کر لیا، ہوم ورک کر لیا، بس یہیں تک ان کا سارا کچھ ہوتا ہے۔ اے آیا کہ نہیں آیا، بی کیوں آ گیا، سی کیوں آ گیا، بچے بھی بیچارے برباد ہو رہے ہیں، والدین بھی بیوقوف۔ تو آپ نے حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرمایا، عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ سبحان اللہ، کیا دل جوئی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی صاحب کے شیخ جو تھے، ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک واقعہ تھا، وہ اپنے ایک مرید کے پاس گئے تو کھانا کھایا، تو انہوں نے مرید سے پوچھا کھانا کس نے بنایا؟ کہا جی میری بیگم نے۔ کہا اسے بلاؤ۔ وہ آ گئی، کہ بیٹی آپ کا کھانا بہت بڑھیا تھا، بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا۔ تو وہ دھاڑ دھاڑ رونے لگی، وہ بیگم جو تھی رونے لگی۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہا جی مجھے 30 سال ہو گئے ہیں آپ کے مرید کے ساتھ شادی کیے ہوئے، آج تک ایک دفعہ اس نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ اچھا کیا ہے۔ اتنی اس کی طلب ہوتی ہے انسان۔ میرے نبی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، تعریف فرماتے تھے۔ ایک شخص گزرے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس آدمی سے مجھے بڑی محبت ہے، آپ نے فرمایا تو نے اس کو کبھی بتایا ہے؟ کہ نہیں بتایا، کبھی نہیں۔ کہا جاؤ اور اس سے کہو انی احبک۔ اظہار بہت ضروری ہے۔ مولویوں کو فکر چڑھ جاتی ہمارا بیٹا بھی عالم بنے، عالم بننے کی فکر نہ کرو، نیک بنے، بیٹا نیک بنے، نیک بنے گا تو مقصد حاصل ہو گیا، نیک بن گیا تو مقصد حاصل ہوگا۔ آگے مقدر ہے، اس کا علم مقدر میں ہے تو پڑھ لے گا، نہیں ہے تو نہیں پڑھے گا۔ صحابہ کوئی عالم تھے سارے؟ چند عالم تھے، چند عالم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی فجر کی، تو کچھ آیتیں کہیں سے پڑھی، کچھ کہیں سے، کچھ کہیں سے، کچھ کہیں سے، شام کے جہاد میں۔ تو سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے بھائی مجھے معاف کرنا، میں نے قرآن نہیں پورا پڑھا، کہ جہاد نے مجھے موقع ہی نہیں دیا قرآن پڑھنے کا۔ تو ایک جگہ سے پوری آیات نہیں پڑھ سکے کہ سورہ فجر کی نماز لمبی ہوتی ہے، اور ہیں کون؟ سیف اللہ۔ ایک ہی شخص آیا جس کو لقب ملا سیف اللہ کا۔ وہ موتا کی جنگ میں 3000 صحابہ اور 1 لاکھ رومی
موتا اردن میں ہے، میں گیا تھا، تینوں کے مزار پر بھی گیا تھا۔ تو ہم نے کہا تمہارے امیر ہیں زید بن حارثہ، یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ہیں، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ہیں، وہ شہید ہو جائیں تو پھر جس کو مرضی بنا لینا۔ ایک یہودی گزر رہا تھا، اس نے سنا تو کہنے لگا اے ترائے گیا جنت اے نہیں واپس ہم تھے، چونکہ نبی کا یہ بول حتمی ہوتا ہے۔ تو موتا کی جنگ ہے اور لشکر آ گیا 1 لاکھ کا، صحابہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، تو گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کا انکم باحد الحسنیین، ارے اللہ کے بندو گھبراتے کیوں ہو؟ 2 اچھائیوں میں سے ایک تو ضرور ملے گی، یا شہادت مل جائے گی یا فتح مل جائے گی، کیوں گھبراتے ہو؟ تو صفیں درست ہو گئی۔ ابو ہریرہ پہلی دفعہ جنگ میں شریک ہو رہے ہیں، تو ان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے۔ تو صحابہ ابن اکرم انصاری رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں، وہ پاس کھڑے تھے، انہوں نے ایسے دیکھا، کہا ابو ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ کے گھبرا رہے ہو۔ تو وہ ہماری طرح تو تھے نہیں، کہتے نہیں 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 میں تو بالکل نہیں کھلوتا ہوں یہاں۔ میں نے کہا ہاں یار مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اب ثابت ابن اکرم نے فرمایا ما شہدت بدرا انا لا ننصر بالکثرہ، تو بدر میں شریک نہیں تھا، اگر تو بدر میں شریک ہوتا تو تو نہ گھبراتا، ہماری جو مدد ہوتی ہے نا وہ لشکر پر نہیں ہوتی، وہ اللہ کی تائید سے ہماری مدد ہوتی۔ تو حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے اور اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے تھے کہ آپ نے ایک دم اٹھایا، اخذ الرایۃ زید، 700 میل کا سفر ہے، 700 میل، آپ مسجد نبی میں ہیں، گرد مجمع ہے، آپ نے کہا زید نے جھنڈا اٹھایا، قاتل فقتل ودخل الجنہ، قتال کیا، قتل ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ تو لوگوں نے پھر حضرت جعفر کو بلایا، تو حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا، تو آپ نے کہا ثم اخذ الرایۃ جعفر، آپ مسجد نبی مدینہ میں بیٹھے ہیں، جنگ اردن میں ہو رہی، فقاتل فقتل ودخل الجنہ، وہ قتال کیا، قتل اور جنت میں داخل ہوا۔ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا، انہوں نے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا رومیوں نے، تو کٹے ہاتھوں سے جھنڈا ایسے سینے سے لگا دیا، تو انہوں نے سینہ چھلنی کر دیا، تو آپ نے فرمایا آپ کو جعفر الطیار کہتے ہیں، جعفر الطیار، آپ نے کہا کٹے ہوئے بازوں کے بدلے میں اسے جنت میں 2 پر ملے ہیں جن کے ذریعے سے وہ جنت میں اڑتا ہے اور میوے کھاتا ہے، جعفر طیار۔ پھر آپ نے فرمایا ثم اخذ الرایۃ عبداللہ، پھر عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا، فقاتل فقتل ودخل الجنہ، اور اس نے قتال کیا، قتل ہوا اور جنت میں۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ رک گئے اور انصار کہنے لگے ہمارے اوپر قیامت آ گئی، کہ پہلے 2 مہاجر تھے، زید بھی جعفر بھی، عبداللہ بن رواحہ مدینے والے تھے، ان پر آپ خاموش ہو گئے، تو کہنے لگے ہم نے سمجھا کہ عبداللہ تو ہلاک ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا۔ تو انصاریوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ تھوڑی دیر رک کیوں گئے تھے؟ کَإِنَّهُ تَرَدَّدَ بَعْضَ التَّرَدُّدِ، کہ اس کو آگے بڑھنے میں تھوڑا تردد ہوا تھا تو جنت میں جانے میں بھی تھوڑی دیر لگ گئی۔ کیا تردد ہوا تھا؟ جب جھنڈا آیا لوگوں نے کہا کہ جعفر شہید ہو گئے، تو یہ بڑے پہلے 2 تو درویش تھے، یہ مالدار تھے، 4 بیویاں تھیں، غلام تھے، باغات تھے، تو ایک دم ساری شکلیں سامنے آ گئیں، تو اپنے آپ کو جھٹکا دیا، اقسمت یا نفس لتنزلن کارہة او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراکی تکرہین الجنہ قد طالما قد کنت مطمئنہ هل انت الا نطفة فی شنہ۔ یہ بہت بڑے شاعر تھے، تو فی البدی انہوں نے یہ اشعار کہے، یا نفس الا تقتلی تموتی هذا حمام الموت قد سلیتی ان تفعلی فعلاہما ہدیتی۔ یہ فی البدی ٹھا 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 شعر پڑھے اور کہا بیویوں کا شوق ہے 3 طلاق سب کو، غلاموں کا شوق ہے سارے آزاد، باغات کا شوق ہے سارے صدقہ، اب بتا پھر یہ شعر پڑھے
میں قسم اٹھاتا ہوں اے نفس تجھے بڑھنا ہوگا، تجھے مرنا ہوگا، تجھے لڑنا ہوگا۔ تو وہ تھوڑے سے تردد کی وجہ سے آپ نے کہا تھوڑا سا جانے میں دیر ہوگی۔ پھر خاموشی چھا گئی، آپ بھی خاموش، جھنڈا گر گیا، کوئی اٹھا نہیں رہا۔ تو ثابت ابن اکرم نے جھنڈا اٹھایا، کہا یہ جھنڈا کون پکڑے گا؟ اب میرے نبی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا تم ہی پکڑ لو، تم بدری آدمی ہو۔ کہا نہیں بابا میرے بس کا نہیں ہے، کسی اور کو دو، یہ جھنڈا کسی اور کو دو۔ تو بیچ میں کوئی بولا خالد کو دے دو۔ خالد ابن ولید کی کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی جنگ تھی موتا پہلی، وہ کہنے لگے بھائی میں تو نیا آدمی ہوں، کسی پرانے کو دو۔ تو سب نے کہا نہیں 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 نہیں، ٹھیک ہے خالد کو دو، خالد کو دو۔ تو خالد ابن ولید نے جھنڈا پکڑ کے جب تلوار یوں کی تو میرے نبی نے کہا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ 9 تلواریں ٹوٹیں آپ کے ہاتھ سے اس دن، لڑتے 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 9 تلواریں ٹوٹیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور آپ پر اولین و آخرین کے علم کا فیضان فرمایا۔ یہ ربیع الاول میں ہم 10-12 دن لوگ جلسے جلوس کرتے ہیں، نعت خوانیاں ہوتی ہیں، نعت خوان بڑے بڑے پیسے لیتے ہیں۔ جب محرم ہوتا ہے تو شیعوں کے ذاکر بڑے بڑے پیسے لیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں مزہ سرائی، اور ربیع الاول آتا ہے تو ہمارے نعت خوان بھاری بھاری رقمیں لیتے ہیں اور وہ نعتیں پڑھتے ہیں۔ بھلا مجھے ایک شیعہ بھائی کا فون آیا، پرانی بات ہے، کہا علامہ صاحب آپ 10 دن ہماری مجلس پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ خوش کرنے کا مطلب پتہ ہے نا، تب بھی پیسے دی دیواں گے۔ میں نے کہا میرے بھائی میرے لیے تو سارا سال ہی محرم ہوتا ہے، میں تو سارا سال ہی اللہ کے نبی کے گھر کے فضائل بیان کرتا ہوں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ سے لے کر کیا کرنا، مجھے تو اللہ نے پہلے ہی بہت دیا ہوا ہے، میں نے جہاں سے لینا ہے نا وہاں مجھے بہت زیادہ ملے گا، اور آپ جو دو گے وہ تو تھوڑا سا ہوگا، اس کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانے کو کہا کہ ازواجہ امہاتہم، یہ آپ کی مائیں ہیں، آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد۔ آپ نے کہا لوگوں کی اولاد چلتی ہے بیٹے سے، میری اولاد چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے۔ دادا ہوتا ہے نا نسل میں، لیکن آپ نے حضرت فاطمہ کی اولاد کو کہا میری اولاد ہے۔